السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ عموماً ہمارے یہاں جب بھی کوئی بچہ میٹرک پاس کرتا ہے تو اس کے والدین اور خود بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کل کو جب فرسٹ ایئر میں 11ویں میں داخلہ لینی پڑے گی تو کس سبجیکٹ میں لینی پڑے گی۔ تو سلیکشن کرنے کے لیے اس کو چوائس کرنے کے لیے بچہ اور خود والدین کے درمیان بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ بچے کی خواہش ایک ہوتی ہے اور والدین کی خواہش دوسری ہوتی ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں میڈیکل میں جاؤں گا، والدین کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو انجینئرنگ میں جانا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں کامرس میں جاؤں گا، والدین کہتے ہیں نہیں آپ کو آرٹس میں جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے بچے کے درمیان اور اس کے والدین کے درمیان، اس کی فیملی کے اندر، جس کی وجہ سے بچے کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے، بچے کے اندر جو اسکلس ہوتے ہیں، وہ نمایاں طور پر ابھر کے نہیں آتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بچے کی خواہش ایک ہے، بچے کی چوائس ایک ہے اور والدین کی چوائس اس سے ہٹ کر الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا، جو رزلٹ ہوگا، وہ بہت ہی کم ملے گا۔ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی اس بات پر چل جاتے ہیں اور وہ آگے چل کے محنت کر کے اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر، اچھا کامرس کے اندر یا اچھا آرٹس کے اندر ایک بچہ یا ایک طالب علم بن کے آگے نکلتا ہے۔ لیکن عموماً سندھ کے ہر شہر کے اندر یہ تصور ہے، یہ ایک بات ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچے کا والد جو ہے وہ انجینئرنگ اور میڈیکل گروپ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور اس کے اندر بڑی ایڈمیشن ہے۔ پورے سندھ کے اندر جتنے بھی کالجز ہیں ان سب کالجز کے اندر جو پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے بچے ہیں وہ سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ ہیں۔ ہاں البتہ اب کچھ سالوں سے مارکیٹ کو دیکھ کر اور حالات کو دیکھ کر کراچی کے اندر ایک نئی چیز جو ہم نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے کہ وہاں پہ کامرس کی جو ایڈمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کمپیوٹر کی ایڈمیشن وہ بہت زیادہ ہے۔ سندھ کے اندرون اضلاع میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کمپیوٹر کے ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، لیکن بچے اس سبجیکٹ کو چوائس کم کرتے ہیں۔ بچے انجینئرنگ کو جاتے ہیں، بچے میڈیکل کو جاتے ہیں اور پھر اس کی سلیکشن کے بعد، اس کے سلیکشن سے پہلے وہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، اگر کبھی کوئی بچہ سلیکٹ نہیں ہوتا تو وہ بہت ہی ان ایزی فیل کرتا ہے اور وہ اپنے کبھی تو بچہ بہت زیادہ مایوسی کی عالم میں چلا جاتا ہے، تو اس کے نفسیاتی ایشوز بن جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے کے لیے یہ کرنا ہے کہ بچے کی چوائس کو دیکھنا ہے کہ بچہ آیا فرسٹ ایئر میں وہ میڈیکل چوائس کرتا ہے، انجینئرنگ چوائس کرتا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ چوائس کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل بھی ہے، انجینئرنگ کی جو ہے وہ بھی گنجائش ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس کامرس کی گنجائش ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس آرٹس کی گنجائش ہے اور ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے کمپیوٹر کا بھی ہے۔ جدید دور ہے، اس میں آپ کو کمپیوٹر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، جدید دور ہے اس میں آپ کو کامرس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم چونکہ صرف انجینئرنگ اور میڈیکل پہ زور دیتے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد ہے۔ دادو کے اندر جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے علم میں ہے، 60 سے زیادہ 58 یا 60 سے زیادہ میڈیکلز کی سیٹس نہیں، چند سیٹس اور جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بن جاتی ہیں، تو 65 سے زیادہ بچے نہیں جاتے یونیورسٹیز کے اندر۔ اور جبکہ جو انجینئرنگ کی ہے اس کے اندر بچہ مختلف پروفیشنل ڈگریز کے لیے سلیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس بچے کو جب پاس آؤٹ کے 4 سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے جس سبجیکٹ کو چوائس کیا تھا اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کیونکہ روزگار کے مواقع بہت ہی کم ہے اور اسپیشلی انجینئرنگ سائٹ پہ تو بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جمع کثیر بچوں کا پڑا ہوا ہے جن کو نوکری نہیں مل رہی، انہوں نے مجبوراً پھر پی ایس ٹی، جے ایس ٹی اور مختلف جو چھوٹی گریڈ کی نوکری ہے وہاں پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ چلے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ملتا تو یہی چیز اچھی ہے۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں دیکھا ہے یا جس کیریئر سے میں گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے ہمیشہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا بچہ یا آپ جب بھی اپنے بچے کے لیے ایک سلیکشن رکھتے ہیں، اس کے سبجیکٹ کی سلیکشن رکھتے ہیں، تو اس میں بچے کی رضا ضرور پوچھیں کہ آیا آپ کا اپنا بچہ وہ کون سا سبجیکٹ چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، آیا واقعی وہ اس طرف جانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں جانا چاہتا۔ ہم اسے جس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بچے کی چوائس ضروری ہے اور اس چوائس کو اگر آپ 9ویں اور 10ویں جماعت سے لے کر ملحوظ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ 9ویں اور 10ویں کے اندر جو سبجیکٹ کی چوائس ہوتی ہے یا ایون پڑھنے کا جو رجحان بنتا ہے بچے کے اندر، وہ اگر آپ اس سے پہلے پوچھ کے اس کے کیریئر کی اگر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا بننا ہے اسے یا وہ خود کیا بننا چاہتا ہے، تو آپ کو جو کیریئر کی جو سلیکشن ہے، جو سبجیکٹس کی سلیکشن ہے، وہ آپ کو 9ویں 10ویں میں کرنی پڑے گی، جو آپ کو مدد دے گی 11ویں اور 12ویں میں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بورڈ کے اندر جاتا ہے، بورڈ سے جب نکلتا ہے تو پھر میڈیکل انجینئرنگ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، حالانکہ پورے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اس وقت کامرس کی فیلڈ اسپیشلی بہت بڑا اسپیس رکھتی ہے۔
कंप्यूटर की फील्ड स्पेशली बहुत बड़ा स्पेस रखती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ ये है कि डिप्लोमा होल्डर या आम रूटीन में हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक आम बच्चे को उसकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है और उसको प्रोसेस करने की भी एहलियत ज़्यादा होती है। लेकिन कॉमर्स की वो फील्ड है जिसमें बच्चे को प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे आपको डिप्लोमा टाइप की जो डिग्रीज़ हैं वो इतनी काम नहीं देंगी अगर आप फुल इस डिग्रीज़ को लेना चाहें कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर फिर बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जिनमें आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये एक अलग मौज़ू है जिस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। तो हमने जब आपका बच्चा 9वीं में जाता है तो उसकी करियर काउंसलिंग करनी है, उसको बिल्ड करना है कि बच्चे को आगे चल के क्या बनना है और खुद बच्चे की चॉइस को देखना है कि बच्चा खुद क्या चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जब बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं, उसका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चे की चॉइस देखा करें कि वो बच्चा क्या चाहता है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी कमी पेशी की या उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और अपनी चॉइस दे दी बच्चे को और बच्चा उस चॉइस पे आपका नहीं उतरेगा, तो ये एक नफ्सियाती पहलू बन जाएगा बच्चे की ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी एक रोग सा बना रहेगा कि मैंने कहा कि बच्चे को कि वो डॉक्टर बने और वो तो इंजीनियर बन गया, वो तो फिर कोई और चीज़ बन गया। तो ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं। अगर आप बच्चे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, तो यकीनन उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। आपका बच्चा जब भी आपके घर में आपके साथ होता है, तो आप उसको नफ़सियाती तौर पे एग्ज़ामिन ज़रूर किया करें कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। आपके बच्चे की आदात व अतवार, आपके बच्चे की चॉइस क्या है? आपका बच्चा पढ़ने में अगर ज़हीन है या पढ़ने में अगर बहुत ही स्लो जा रहा है, तो उसकी वजूहात क्या हैं? कहीं ये तो नहीं कि वालिदैन की अदम तवज्जो की वजह से आपका बच्चा या हमारा बच्चा पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं होता। तो ये इस तरह के मामलात हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ विद फैमिली के अंदर ही अब आप चीज़ों को महसूस करें। अगर बच्चे को कोई बाहर का ज़हनी दबाव है, कोई बाहर का जो सिविल सोसाइटी का या उसके सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर अगर कोई पेचीदगी है, तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज मत किया करें। अगर आपका बच्चा आपके जब घर में आता है, वो हँसता हुआ नहीं आता या वो परेशान होता है, तो वो चीज़ भी ज़रूर चेक करें कि उसको कोई ज़हनी दबाव तो नहीं है, बाहर से कोई उनका प्रेशर तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखा करें। एक और वीडियो है जो इस मौज़ू पे हम बनाएँगे, क्योंकि लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। इस वजह से छोटी-छोटी वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि बच्चों की करियर काउंसलिंग हो सके और बच्चों को समझ आ सके, वालिदैन को समझ आ सके कि हमने बच्चों को आगे किस तरह ले जाना है। इस मुल्क की कौम और तरक्की और मुल्क के इस्तेहकाम तभी मुमकिन होगा जब हम और सब मिल के एक ही रास्ते पे चलेंगे और वो पॉज़िटिव पाथ होना चाहिए तभी। और असल जो चीज़ है कि आपकी चॉइस से वो बेस्ट होनी चाहिए अपने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।